إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔
پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ نصیحت میری نہیں ہے یا دنیا کے کسی پڑھے لکھے انسان کی نہیں ہے، یہ اس شخص کی نصیحت ہے کہ جو ساری کائنات کے انسانوں کا سردار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت کرتے ہیں تو اس نصیحت کو بھرپور توجہ کے ساتھ سنیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پہلی نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو کی ہے وہ یہ کہا، اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اب اس چیز کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا معنی کہ ہر چیز کو کچل دینا اللہ کے حکم کے سامنے۔ یہ عبادت کا جو خلاصہ ہے نا، اس کے معنی کا وہ آپ کے سامنے رکھنا، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو کچل دینا، روند ڈالنا، مسل دینا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ عبادت اس وقت ہوتی ہے جب انسان محبت کرتا ہے اپنے رب سے۔ اگر وہ محبت نہیں کرتا تو وہ ہر انسان ظاہر ہے پھر وہ اپنی خواہش کو ہی ترجیح دے گا، اپنی مرضی کو آگے رکھے گا۔ تو جو اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیوں کو کچل ڈالے اور اللہ کے حکم کو پورا کرے، یہ وہ بندہ ہے جس نے صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کی ہے۔ اب اس کے دل میں محبت ہے تو پھر یہ عبادت بھی کرے گا، پھر یہ کسی بھی عمل کے اندر سستی نہیں کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے محبت کرے، اپنے رب کے حوالے سے، اس کی توحید کے حوالے سے اس کے اندر غیرت پیدا ہو جائے، جو دنیا کے نظاموں کو مسترد کر دے۔ کیونکہ اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں آج، وہ سب کے سب شرک پر، کفر پر، بدعات کے اوپر مبنی۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ دنیا میں کسی بھی نظام کو پسند نہیں کرتا سوائے اللہ کے نظام کو۔ تو اصل چیز اپنے رب سے محبت کرنا ہے، اس لیے فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے۔ صحت کو غنیمت سمجھنے کا مطلب کہ جب اللہ نے تمہیں تندرستی دی ہے، تمہارے اعضاء مضبوط ہیں، تمہیں تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو۔ بیماری آ گئی، کمزوری آ جائے گی، اور اس کمزوری کے ساتھ عبادات جو ہیں ان کے اندر بندہ سستی کا شکار ہو جائے گا، یا وہ صحیح طریقے سے ان کو ادا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے جب تمہارے اوپر تندرستیاں ہیں، اللہ نے تمہیں صحت عطا کی ہے، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کی اس نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی تندرستی کے ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا مناکمین کی عبادت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کی اکثر لوگ قدر کرتے ہی نہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں۔ ان میں ایک نعمت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، الصحہ، صحت، تندرستی، ہڈیوں کا، اعضاء کا مضبوط ہونا،
بیماریوں سے پاک صاف ہونا، بچے رہنا۔ اکثر لوگ فرمایا اس تندرستی کی، اس صحت کی قدر نہیں کرتے، اور اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ ہم تو یہ کہیں گے جی نہیں، ہم تو تندرستی کے ایام میں بڑا کام کرتے، صبح صبح اٹھتے ہیں، بھینسوں کا دودھ بھی نکالتے ہیں، کھیتوں میں جا کے وہاں سے چارہ بھی لے کے آتے ہیں، سارا دن دکان پہ بھی بیٹھتے ہیں، صحت ہے، ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری تندرستی سے جو مطلوب ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، کہ جب تمہیں اللہ نے صحت اور تندرستی عطا کی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ عبادتیں اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ کو پسند ہے میرا بندہ میرے آگے جھکے، یہ راتوں کو بھی جاگے، دنوں کو بھی میرا ہی نام لے، یہ میرا ہی ہو کے رہ جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ یہ نہ ہو کہ جب تم بیمار پڑ جاؤ، اب کئی بیماریاں عارضی ہوتی ہیں اور کئی پھر مستقل لگ جاتی ہیں۔ سجدہ کرنا چاہتے ہیں لوگ، لیکن کمر کے مسئلے، گھٹنوں کے مسئلے، کسی کو ہارٹ کی پرابلم، ڈاکٹر منع کر دیتا جھکنا نہیں۔ یہ سارے مسئلے رب کی عبادت میں پھر رکاوٹ بنیں گے، پھر تم چاہو گے ہم سجدہ کریں لیکن کر نہیں سکو گے۔ اس لیے جب تک اللہ نے تمہیں صحت عطا کی ہے، تندرستی عطا کی ہے، اس کو نعمت سمجھو اللہ کی۔ یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر اس طریقے سے ادا کرو کہ اپنی تندرستی کے ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ پھر فرمایا اپنے فراغت کو، فارغ وقت کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ حکم کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری مصروفیت زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ دنیا کے لیے۔ اگر دین کے لیے ہماری مصروفیت ہوتی تو یہ نصیحت تو نہ ہوتی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے دوسری وہ چیز جس کو انسان نے غنیمت سمجھنا ہے، فرمایا وہ اپنے فارغ وقت کو، اس کو غنیمت سمجھو کہ تو دنیا کے لیے کاروبار کر رہا ہے، دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، دین کے لیے تیرے پاس وقت نہیں۔ لہذا جب تجھے فراغت میسر آئے تو اس فراغت میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر۔ اور ہمارا حال ایسا ہی ہے، ہر بندہ کہے گا میں مصروف ہوں، لیکن مصروف کہاں ہے؟ جس کو بھی آپ دیکھ لیں، جس کی بھی جانچ پڑتال کر لیں آپ، جس کی بھی کنڈلی کھولیں آپ، وہ دنیا کے لیے ہی مصروف نظر آئے گا۔ بہت کم لوگ ہیں دنیا میں کہ جن کی مصروفیت بھی دین ہی ہے۔ جیسے علماء کرام، مدارس، وہاں ایک بندہ بچوں کو حفظ کروا رہا ہے، اس کی مصروفیت ہی یہ ہے کہ وہ دین کے لیے وقف ہے۔ سارا دن بچوں کو پڑھانا، قرآن مجید یاد کروانا، حدیث کی کتابیں یاد کروانا، ان کو گرامر پڑھانا تاکہ ان کو احادیث کی بڑی بڑی کتابوں کے اوپر، ان کے الفاظ کے اوپر عبور حاصل ہو۔ یہ تو خاص طبقہ ہے نا ایک جو دین والا ہے، جو علماء ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے۔ عام جو طبقہ ہے اس کی زیادہ سے زیادہ جو مصروفیت ہے وہ دنیا کے لیے، اور اس کو اللہ نے بھی قرآن میں بیان کیا۔ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کا حرص، مال کی کثرت، دنیا کی کثرت نے اتنا غافل کر دیا اپنے رب سے، حتی زرتم المقابر، تم قبروں کی زیارت کر لیتے ہو۔ ساری زندگی اور زندگی کی ساری مصروفیت صرف دنیا کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے۔ ان باتوں کو آپ اس لحاظ سے بھی سمجھیں، اگرچہ ہمارا مسلمانوں کا جو اسلامی سال ہے اس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے،
لیکن عرف کے اندر ہم نے عیسوی جو کیلنڈر ہے اس کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے، اور ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور دفتروں کے کاموں میں اور ہر ایک کام کے اندر اسی کیلنڈر کے ساتھ اپنے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں تو آج دسمبر کی 26 تاریخ ہے، 5 دنوں بعد یہ سال ختم ہو جانا ہے۔ زندگی کی ایک جو دیوار ہے ہماری، اس کی ایک اینٹ اور گر جانی ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ سال ہر سال گزر رہے ہیں، عمریں گزر رہی ہیں، ہم کہاں کھڑے؟ تو اس اعتبار سے بھی انسان ذرا سوچے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، یہ پہیہ چل رہا ہے۔ ہم جو دن گزار رہے ہیں نا وہ گزر رہا ہے، جو ہر دن جو گزرتا ہے ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، آخرت کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ بخاری میں آتا ہے، کہا لوگوں دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، اس لیے دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بن جاؤ۔ یہ ہمارے نبی کی بڑی پیاری نصیحت، بڑی قیمتی بات، دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے راہی بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ تو اپنی فراغت میں جب اللہ تعالیٰ نے تم مصروف تھے دنیا میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، تم دین کو وقت نہیں دے سکے، تو اب ہی سوچ لو کہ 1 سال اور گزر گیا میری زندگی کا، تو اب ہی میں اللہ کا ملحاقمین کا کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی اس کی حیا اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اعمال صالحہ کا عادی بناؤں، اور اس نعمت کی قدر کروں، اس موقع کو غنیمت سمجھوں، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غنیمت سمجھو۔ فارغ وقت میں جتنا دین کے لیے کر سکتے ہو کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر کوئی سختیاں نہیں کی بندے پہ۔ بندہ کاروبار میں مصروف ہے، نماز کا آگا پیچھا ہو جاتا ہے، اللہ نے چھٹی نہیں دی، کہا 2 اکٹھی کر کے پڑھ لیا کرو، سفر میں ہو اکٹھی کر لو، کبھی خاصی مجبوری بن گئی حضر میں بھی اکٹھی کر لو۔ یہ اللہ کا ملحاقمین نے رحمت کے پہلو رکھے ہیں لوگوں کے اوپر، لیکن جس دن تمہیں چھٹی ہے اس دن تو اپنا یہ معمول بناؤ کہ آج میں 5 نمازیں وقت پہ ادا کروں گا، آج میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کروں گا، آج میں اذکار بھی پابندی کے ساتھ کروں گا۔ کیوں؟ آج میں فارغ ہوں۔ چھوڑ دو ہم پکنک منانے جا رہے ہیں اور چھٹیاں ہیں، کوئی ننیال کو جا رہا ہے، کوئی ددیال کو جا رہا ہے، اور ٹھیک ہے یہ رشتہ داریاں ہیں ان کو بھی کرو، لیکن سب سے اہم عمل تمہارے پاس تمہاری فراغت کے ایام میں وہ یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا تھا، حالانکہ نبی علیہ السلام نے سارے کام دین کے لیے کیے، اس کے باوجود اللہ نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نبی جب آپ فارغ ہوتے ہیں فَانْصَبْ، تو اپنے آپ کو دین کے لیے تھکا دیا کریں، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کیا کریں۔ ہماری فراغت گزرتی ہے سو کے، آج چھٹی ہے، آج میں سویا ہوں، 10 11 بجے اٹھیں گے مسلمان، فجر بھی قضا ہو جاتی ہے، 1 بجے ناشتے ہو رہے ہیں، اور چھٹی والا دن بیوی کے نخرے اٹھاتے ہوئے، بچوں کی فرمائشیں پوری کرتے ہوئے، وہ فراغت کا دن، وہ چھٹی کا دن سارے کا سارا گزار دیا، نہ نماز بہتر ہوئی، نہ اذکار بہتر ہوئے، نہ اللہ اللہ کیا، پرواہ کوئی نہیں۔ اس طرح ہماری چھٹیاں گزرتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں اپنی فراغت کو مصروف ہونے سے پہلے یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت سمجھو، اور اللہ کے لیے اپنے فارغ وقت کو اللہ کے لیے اللہ کے نام کر دو، زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت کرو، وقت کے اوپر کرو۔ تیسری چیز فرمایا اپنی امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنے غنی ہونے کو اپنے فقر آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ حالات اللہ کے اختیار میں ہے نا،
کبھی وہ رزق بڑھا دیتا ہے، کبھی وہ رزق تنگ کر دیتا ہے۔ جب تمہیں اللہ نے مال و دولت کے ساتھ نوازا ہو، اسلام کے لیے اپنے مال کی، اپنی دولتوں کی قربانی پیش کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر فقر آ جائے۔ جب فقر آ گیا تم خرچ نہیں کر سکو گے، تم اسلام کی خدمت نہیں کر سکو گے۔ اس لیے اپنے مال کو، اپنی امیری کے ایام کو، اپنے غنی ہونے کے ایام کو فقر کے آنے سے پہلے، غریبی کے آنے سے پہلے محمد الرسول اللہ کی نصیحت، فرمایا غنیمت سمجھو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا نوازا ہوا ہے، لیکن کیا ہم دیکھیں ہمارے مالوں سے اسلام کو فائدہ مل رہا ہے؟ ہمارے مال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اور وہی اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیا ہمارے مالوں کے ساتھ آج اسلام مضبوط ہو رہا ہے؟ کیا میں کسی مسجد کا حصہ بنا ہوا ہوں؟ کسی مدرسے کا حصہ بنا ہوا ہوں؟ جہاد فنڈ میں میرا کوئی فنڈ جا رہا ہے؟ دین کی تبلیغ میں، توحید کے غلبے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے، بدعات کو ملیا میٹ کرنے کے لیے میرا جو مال اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، کیا اس کا کوئی حصہ میری طرف سے اسلام کے غلبے کے لیے پیش ہو رہا ہے؟ ہم دیکھیں تو صحیح اپنے مالوں میں۔ اور بڑا خوف آتا ہے ہمیں، یہ حقیقت ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے معاملے میں خرچ کرنا بڑا خوف ہے ہمیں اس سے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن مجید کے اندر 90 مقامات پہ پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے۔ قرأت فی الکتاب 90 موضعا، کہا میں نے قرآن مجید میں 90 مرتبہ یہ پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری مخلوقات کے رزق کا ذمہ اپنے سر لیا ہے۔ اور ایک مقام پہ میں نے پڑھا، یعنی 90 مقامات پہ یہ ہے کہ اللہ رازق ہے، اور ایک مقام پہ میں نے یہ پڑھا الشیطان یعدکم الفقر، کہ یہ جو شیطان ہے نا یہ تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے۔ اسلام عقیدہ دیتا ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور وہ ہر مخلوق کو رزق دینے والا ہے، اس کی جگہ پہ پہنچانے والا ہے۔ اور ایک مقام پہ میں نے پڑھا کہ شیطان کہتا ہے خرچ نہ کرنا، وہ اللہ کے متعلق بدگمانی پیدا کرتا ہے کہ اگر تو نے خرچ کر لیا تیرا رزق بند ہو جائے گا، کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، کاروبار کیسے چلائے گا۔ ایک مقام پہ میں نے پڑھا الشیطان یعدکم الفقر۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں مسلمان تیرا کیا حال ہے، اللہ نے 90 مرتبہ کہا رزق دینے والا میں ہوں، تو اپنے رب کے حوالے سے مشکوک بنا ہوا ہے، اور شیطان نے ایک دفعہ کہا کہ میں فقر سے ڈراؤں گا۔ شیطان کی بات کو تو نے سچا سمجھا ہوا ہے؟ کیا آج ہماری یہ کیفیت نہیں؟ ہر مسلمان سے پوچھو، چھوٹے چھوٹے بچے سے پوچھو، روٹی کون دیتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ۔ رزق کون دیتا ہے؟ کہے گا اللہ۔ یہ عقیدہ ہے مسلمان کا، اور اس کا عقیدے کے اوپر بڑی گریپ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے توحید والے ہیں۔ لیکن جب اللہ ہی کہے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہاں پہ خرچ کر، جاہدوا باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ بھی جہاد کر۔ مسلم امہ گمراہی کی طرف جا رہی ہے، شرک کے اندر پڑی ہوئی ہے، بدعات کا شکار ہے، ان کو گمراہیوں سے نکالنا، شرک و بدعات سے نکالنا تیری ذمہ داری ہے۔ ان کے اوپر خرچ کر، ان کے لیے اسلام کے راستے آسان کر، دین پڑھنا ان کے لیے ہموار کر۔ ہمارے ذہن میں کیا سوچ آتی ہے؟ کیا وہ ہمارے دل میں جستجو، تمنا، جذبہ، عزم یہ ہوتا ہے کہ یار میں اپنے مال کا کافی سارا حصہ، تھوڑا نہیں کافی سارا حصہ میں اسلام کے لیے دوں، کیونکہ یہی تو ہمارا ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ کتنی پیاری حدیث ہے، کہا 3 طرح کا مال ہے جو انسان کا ہے، اس کے علاوہ جو مال ہے وہ انسان کا ہے ہی نہیں، جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، یا جو اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے آگے ذخیرہ کر لیا۔ ان 3 قسموں کے علاوہ چوتھی کوئی قسم نہیں ہے جو انسان کی ہو، اس کے مال کی ہو۔
اس کے باوجود ہم اللہ کی باتوں کے حوالے سے شک اور شبے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی ہمیں کہتے ہیں، لوگوں اپنی امیری کے ایام کو، اپنے غنی ہونے کے ایام کو فقیری کے آنے سے پہلے پہلے، غریبی کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو، اپنے مالوں کو جتنا اللہ کے راستے میں قربان کر سکتے ہو کر جاؤ۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں، ہمارا مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، کفار کے ساتھ ہے۔ کفار کا اللہ نے طرز بیان کیا قرآن مجید میں، فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ۔ سادہ سی بات کا جو کافر ہے نا، کافر وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ ان مسلمانوں کو فی سبیل اللہ، اسلام سے، دعوت سے، جہاد سے روک دیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمان کی کیا مشق ہے، کیا ایکسرسائز ہے؟ اللہ کو اسلام پسند ہے، اللہ کو اسلام اتنا پسند ہے کہ اللہ پوری دنیا پہ اس کا غلبہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھیج کر، محمد رسول اللہ کو اسلام دے کر سارے کے سارے ادیان کو ختم کر دیا ہے، منسوخ کر دیا، باطل ہے وہ۔ آج کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی مجوسی ہو، کوئی بدھ مت ہو، جو مرضی ہو، اللہ کے ہاں اس کے عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ اور اللہ نے ہم لوگوں کو، یہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ جن کو اللہ نے بصیرت دی ہے، عقیدے کی سمجھ دی ہے، توحید و رسالت کے اوپر جن کو عبور ہے، ان کو چاہیے نا کہ اپنے مالوں کی تجوریاں اور بڑی بڑی بوریاں اور بڑے بڑے بینک بیلنس وہ کھولیں اور اسلام کے غلبے کے لیے اپنے مالوں کو پیش کریں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کافروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے، وہ اپنا مال خرچ کر کے مسلمان آدمیوں کو، لوگوں کو، ان کی عورتوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ ان کو اللہ کے راستے سے روک دیں۔ مسلمان تو نے زیادہ خرچ کرنا ہے، اور وہ تو ڈالر بہاتے ہیں نا، اربوں خربوں بہاتے ہیں۔ مسلمان تو 1 روپیہ خرچ کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑی برکت ڈالے گا۔ یہ قرآن میں اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ نہیں کہتا تم زیادہ خرچ کرو۔ یہ ہمیں سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اسلام کے غلبے کے لیے کردار پیش کریں، لیکن اللہ کہتا تم تھوڑا خرچ کر لو، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، اس کی برکت ہوگی، دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، اور تیرا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم سے بچا لے گا آدھی کھجور خرچ کر کے۔ ہمیں چاہیے عزیز بھائیوں، اسلام کی عظمت کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، اسلام کو پوری دنیا کے اوپر پھیلانے کے لیے ہم سے ہمارا رب ہمارے مالوں کو مانگے تو ہم کوتاہی نہیں کریں گے، بخیلی نہیں دکھائیں گے، بلکہ غلبہ اسلام کے لیے اپنے سارے مال بھی قربان کرنا پڑے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کردار سامنے رکھتے ہوئے سارے مال بھی خرچ کریں گے۔ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، اور کوئی بندہ اپنا مال اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میت کو لے جایا جاتا ہے نا قبرستان میں، اس کے ساتھ اس کا مال بھی جاتا ہے، اس کا خاندان بھی جاتا ہے، اس کا عمل بھی جاتا ہے۔ جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے، فرمایا اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، اس کا خاندان بھی واپس آ جاتا ہے۔ جس مال کے لیے ہم بڑا بھاگتے رہے، جس خاندان کو پالنے کے لیے اور اپنی برادری کو بچانے کے لیے ہم نے بڑی تگودو کی، فرمایا وہ خاندان بھی واپس چلا جاتا ہے، وہ مال بھی واپس چلا جاتا ہے۔ صالح عمل ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ قبر کے اندر جاتا ہے۔ ہم خود اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، کیا ہم مال لے کے واپس نہیں آتے؟ کیا ہم اپنے مردوں کے ساتھ کوئی لمبا چوڑا روپیہ نکال کے ان کے ساتھ رکھتے ہیں؟ یہ تو عیسائیوں کے عقیدے، ہندوؤں کے عقیدے، مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ صرف صالح عمل ہوتا ہے انسان کے پاس جو قبر میں اس کے ساتھ جاتا ہے اور اگلی منزلیں اس کے لیے آسان بناتا ہے،
دنیا کے اندر جتنا اس کا مال تھا سب کا سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واپس چلا جاتا ہے۔ جو مال ہمارا ہے ہی نہیں اس کے لیے ہم کیوں پریشان ہیں، اس کے لیے کیوں تگودو کر رہے ہیں؟ وہ ہمارا نہیں ہے، اس لیے اپنی زندگیاں ان کو اللہ کے نام کر دو، اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے بنو، مالوں کا حرص محبت اپنے دلوں سے نکال دو، ان مالوں کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے قربان کرو۔ جب فقر آ جائے گا نا پھر تم چاہو گے ہم خرچ کریں، لیکن کہاں سے خرچ کرو گے؟ کہاں سے خرچ کرو گے؟ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے نا اور وہ خرچ کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا فضل ہے۔ کچھ فقراء صحابہ، وہ صحابہ جن کے پاس مال نہیں ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی ذہب اہل الدثور، یہ جو مالوں والے ہیں یہ ہم سے آگے گزر گئے ہیں، یہ آگے نکل چکے ہیں ہم سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جس طرح وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، جس طرح وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، جس طرح وہ دیگر عمل کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، ہم ان کو آگے نہیں گزرنے دیتے، لیکن ایک عمل ایسا ہے ان کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، پیسہ دیا ہوا ہے، بینک بیلنس ہے ان کے پاس، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، زکاتیں نکالتے ہیں، ہمارے پاس مال کوئی نہیں، اس حوالے سے ہم ان سے پیچھے رہ گئے، وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ ہے کسی مسلمان کو یہ فکر؟ صحابہ کے نعرے ہم بھی لگاتے ہیں، جان وارنے کے دعوے ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جذبہ ہمارے دلوں میں ہے کہ میرا مسلمان بھائی مجھ سے آگے نکل گیا، نمازوں میں آگے، روزوں میں آگے، صدقات میں آگے، میں پیچھے کھڑا ہوں۔ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ایسا کیا کرو، ہر نماز کے بعد نا 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا یہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے برابر اجر دے دے گا۔ کچھ دن گزرے تو وہ جو مال والے تھے نا، جو آگے نکل چکے تھے، ان کو اس نسخے کا پتہ چل گیا، اب انہوں نے بھی یہ کرنا شروع کر دیا، لیول پھر اسی طرح کا ہو گیا۔ پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں وہ عمل بتا کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ان کے برابر تو کیا تھا، لیکن اب ان کو بھی پتہ چل گیا اس عمل کا، وہ بھی یہی کام کرنے لگ گئے ہیں، وہ پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پھر یہ مالوں کی کثرت فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ معلوم ہوا جن کو اللہ تعالیٰ نے مالوں سے نوازا ہے، پیسوں سے نوازا ہے، ان کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، ان کو چاہیے اپنے مالوں کے ساتھ اسلام کو، توحید کو دنیا کے اوپر قائم کریں، مضبوط کریں، ان کے اوپر لازم ہے۔ وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی امیر بندہ اس وقت تک اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک اللہ کو اپنے مال کا حساب نہیں دے گا۔ اللہ کہیں گے میں نے تجھے مال دیا تھا، کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کر کے آیا ہے، جب تک اپنے مال کا، اپنے روپے کا حساب نہیں دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا قدم بھی نہیں ہلا سکے گا۔ اس لیے عزیز بھائیوں، اپنے امیری کے ایام کو فقیری کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھیں۔ اپنی زندگی کو، چوتھی بات اللہ کے نبی نے کی، کہا اپنی زندگی کو اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج اللہ نے تمہیں زندگی دی ہوئی ہے، اور پانچویں بات دونوں ملا کے بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج تم یہ زندگی گزار رہے ہو، اللہ نے تمہیں جوانیاں بھی عطا کی ہیں، تندرست ہو، ہٹے کٹے ہو، اپنی جوانیوں سے اسلام کے لیے کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہارے جوان دھڑکتے دلوں کے اندر اللہ کا الحاکمین کے حوالے سے غیرت موجود ہے؟ دیکھو نا، کل 25 دسمبر تھا، پوری دنیا کے اوپر کل کا دن کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ کو گالیاں دی گئیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ پچھلے خطبہ میں بھی میں نے تھوڑا سا ٹچ دیا تھا، یہی ہے نا
कहते हैं 25 को अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने एक बेटा जना ईसा माअज़ अल्लाह, शिर्क, अल्लाह को गाली। और हमारे हुक्मरान जिनको हम वोट डाल के पर्ची जुए के साथ आगे लेके आते हैं, लाहौर के अंदर सड़कों के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड आवेजा किए गए मरियम नवाज की तरफ से। क्या है? मुबारकबाद ईसाइयों को, अकलियतों को, पलीद मुशरिकों को। है किसी मुसलमान में गैरत अल्लाह के हवाले से? हमने हिकमत अमलियों के लिबादे ओढ़ के और मसलहतों को अपने ऊपर नाफिज करके अल्लाह के कवानीन को ही बुला दिया। इस पाक मुल्क में हमने कुफर को जगह दी। कल का दिन सारा दिन अल्लाह का मुल्हाकिमीन को गालियां बकी ईसाइयों ने, और हमने उनके साथ खड़े होकर उनको ये बताया कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शातामानी इब्न आदम, अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह कहता है मुझे इब्न आदम गाली देता है जब वो कहता है कि मेरी औलाद है, हालांकि मेरी औलाद नहीं है। हमने अपनी जवानियों से इस्लाम को क्या इज्जत दी, अकीदा तौहीद को कितना गलबा दिया, ये सवाल है हमारे ऊपर। हमारे नौजवान को आज कोई पर, वल्लाह है मैं बड़े ही दुख के साथ ये बातें करता हूं, बड़े ही दुख के साथ। कोई परवाह नहीं हमारे नौजवान को, ना मर्द को ना औरत को। बस मोबाइल चलाओ, सोशल मीडिया चलाओ, सारी सारी रात गर्लफ्रेंड के साथ फोन सेक्स करो, हराम काम करो, दिलों को हराम का आदी बनाया हुआ है। और दिन चढ़ता है तो सारा सारा दिन क्रिकेट के ग्राउंड है उनको आबाद करो। ये हमारे नौजवान, क्या परवाह है इनको इस्लाम की, दीन की गैरत है इनके अंदर? कोई जिहाद की तैयारी नहीं, कोई नमाज के लिए सफ़े अव्वल में नहीं, कोई रोजे के लिए सबसे आगे नहीं, हज करने का जी नहीं, उम्रा करने का जी नहीं, वालिदैन की खिदमत नहीं, बीवी के साथ लड़ेगा, मार कुटाई करेगा। ये हमारे नौजवान का हाल है आज। घर में वो बीवी जिसको अल्लाह के नाम पे लेके आया है, ब्याह के लेके आया है, हक महर जिसको दिया है, जो इसके बच्चे पैदा करती है, इसके कपड़े इस्त्री करती है, इसके लिए तरह तरह के खाने पकाती है, उससे कोई मोहब्बत नहीं। और बाहर लंबे चौड़े राब्ते हैं, लड़कियां ही लड़कियां, अपनी बीवी के लिए टाइम नहीं, और दूसरों की बीवियों को, बेटियों को बर्बाद किया, खराब किया। सारी सारी रात लंबे लंबे पैकेज चलाए, कभी वीडियो कॉल, कभी ऑडियो कॉल, कभी व्हाट्सएप के ऊपर लंबे चौड़े दावे और लंबे चौड़े मैसेजेस। ये हाल है हमारे नौजवान का, अपनी जवानियों को बर्बाद कर रहे हैं। वो मुअव्वद मुआद कितने कितने थे, अभी जवानियां भी भरपूर नहीं थी। मैदान बदर के अंदर उस वक़्त का सबसे बड़ा फिरौन अबू जहल, उसको पछाड़ दिया। सबसे बड़े ऊंट के ऊपर जो सवार था वहां से नीचे गिरा दिया, उसके कदमों को काट दिया, कुफर का गुरूर खाक में मिला दिया। कितने से थे वो? पढ़े तो सही आप सीरत की किताबें उठा के, छोटे छोटे मुअव्वद मुआद, छोटा सा अब्दुल्ला बिन उमर 14 साल का, 15 साल का, गज़वा ओहद में जाने के लिए इजाज़त मांग रहा, अल्लाह के नबी इजाज़त नहीं दे रहे। मोहम्मद बिन कासिम कितना, 18 साल का, 12,000 लश्कर का कमांडर है। हमारे मुसलमानों के अंदर इस तरह की कोई चीज? इनसे बॉलीवुड हॉलीवुड के एक्टर्स के बारे में पूछ लो, बताएंगे। स्नैपचैट यूज करेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर गंद फैलाएंगे, फेसबुक के ऊपर काफरों के हत्थे चढ़े हुए ये नौजवान। काफिर चाहते हैं मुसलमान फट जाए, इनके अंदर गैरत ना रहे, इनके अंदर से तौहीद की मोहब्बत खत्म हो जाए, शिर्क इनके अंदर आए, नफरतें इनके अंदर आए, बुग़्ज़ इनके अंदर आए, ये कुफर के फतवे बांटे, मुसलमानों को आपस में एक सफ के अंदर खड़ा ना होने दे। हमारा नौजवान काफिर के हत्थे चढ़ा हुआ सोशल मीडिया के ऊपर फिरका वारियत को फैला रहा है, दूसरा काम नहीं है इसको। जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर, जो रोजा नहीं रखता वो काफिर, कुफर के फतवे बांट रहे हमारे नौजवान। अल्लाह के नबी कहते हैं, ओ लोगों, ओ जवानों, अपनी जवानियों को गनीमत समझो।
पूछे ना, यहाँ नौजवान भी बैठे हैं, हम सब अपने आप से पूछे हमने इस्लाम के लिए क्या किया है। कसम अल्लाह की, हम सिर्फ नमाज जो पढ़ते हैं उसको समझ बैठे कि सबसे बड़ा अमल ही ये है, बस जिसके पास नमाज है वो कामयाब है। ओ अल्लाह ने तुझसे पूछना है, सामने खड़ा करके पूछना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लैसा बैनहु तर्जुमानुन, बंदे के और उसके रब के दरमियान कोई तर्जमानी करने वाला नहीं होगा। अल्लाह खुद बराह रास्त इस नौजवान से पूछेगा, मैंने तुझे जवानी दी थी, सेहत दी थी, कुव्वत दी थी, तेरे सामने मुजाहिदों के काफले निकलते थे, मस्जिदों में दुरूस होते थे, जुमे होते थे, बता मेरे दीन के लिए क्या करके आया है। आज के नौजवान सोच, तू गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ा हुआ है, तेरे रब ने तुझे अपने सामने खड़ा करके खुद पूछना है, तेरे पास क्या जवाब है अपने रब को देने के लिए। देख अपने आप को। जवानियां जाया हो रही हैं, टेंशन ही कोई नहीं, और जवान मर भी रहे हैं, जवानी की मौतें आ रही हैं, नौजवान जा रहे हैं दुनिया से, लेकिन जो जिंदा हैं उनको कोई परवाह नहीं है। इस्लाम की खिदमत करो, तौहीद के लिए अपने अंदर गैरत पैदा करो। हमें अपनी जात को कोई मसला बन जाए ना, हमारी बहन बेटी को कोई गाली दे दे, हम कहते हैं बच के जाना किथे। और हमारा रब जो हमसे इतना मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है, उसको गालियां दी गई, और गालियां देने वाले ईसाई चूड़े या जाली सियासी पार्टियां, जमहूरी पार्टियां रब की जात के ऊपर बकवास करें, गालियां दें। हम वोट डालने चले जाते हैं मुंह लटका के, हमें नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, किसकी साइड ले रहे हैं, दीन के साथ खड़े हैं, शिर्क के साथ खड़े हैं, हमें कोई पता नहीं होता। कहां है गैरत मुसलमान की? वो देखो ना, सही बुखारी में वाकया है, जंगे ओहद में ज़ाहरी तौर पे मुसलमानों को शिकस्त हुई, 70 सहाबा शहीद, 70 जख्मी, मैदान ओहद में सन्नाटा छाया हुआ। मुसलमान सहाबा इकराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ों पे चढ़ गए। अबू सुफियान उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए, अभी काफरों की फौज के सिपा सलार थे, पहाड़ी के नीचे आए, कहते हैं सन्नाटा छाया हुआ है, कोई नजर ही नहीं आ रहा। आवाज लगाते हैं, अफिल कौम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या लोगों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है? अल्लाह के नबी ने सहाबा को कहा जवाब नहीं देना, चुप रहो। 3 मरतबा उसने पूछा, अफिल कौम मोहम्मद। दूसरी मरतबा कहते हैं, अफिल कौम इब्नु अबी कुहाफा, क्या इन लोगों के अंदर अबू बकर मौजूद है, कुहाफा का बेटा? 3 मरतबा पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। तीसरी मरतबा, अफिल कौम इब्नुल खत्ताब, क्या इन लोगों में उमर बिन खत्ताब मौजूद है? 3 मरतबा सवाल किए, अल्लाह के नबी ने कहा जवाब नहीं देना, खामोश रहो। उसको ये लगा कि ये सब माअज़ल्लाह मर खप गए। अल्लाहु अकबर, कोई जवाब नहीं दे रहा, तो कहते ये सारे मर खप गए। अब काफिर थे ना, बड़ा गुरूर आया, बड़ा फखर आया, मैदान ओहद में खड़े हो के कहते हैं, ओ लो हुबल, हुबल की जय, हुबल बुलंद हो। हुबल बुत, हमारे बुतों ने तुम्हारे रब को गिरा दिया है। ओ लो हुबल, हुबल बुलंद हुआ, हुबल की जीत हुई, हुबल कामयाब हो गया, हुबल फतहयाब हो गया। अब जद पड़ी है तौहीद के ऊपर। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खामोश रहते? सहाबा को कहा, अला तुजीबूनहु, तुम इसको जवाब क्यों नहीं देते, इसको बताओ। अल्लाहु आला व अजल, तुम्हारे बुत सब के सब बेकार हैं, अल्लाह सबसे ज्यादा बुलंद है, सबसे ज्यादा शान वाला है। सहाबा को आपने कहा पहले हमारी इज्जतों का मसला था, हमारी इज्जतें क्या है अल्लाह की इज्जत के आगे? अब अल्लाह की इज्जत का मामला है, अब तौहीद का मामला है, अब अल्लाह के हवाले से गैरत दिखाने का मामला है। अल्लाहु आला व अजल, का इसको बताओ, अल्लाह सबसे बुलंद है और अल्लाह सबसे ज्यादा शान वाला है।
جب اس نے جواب سنا تو چپ نہیں رہ سکا، پھر آگے سے بولا، کہتا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، ہمارے پاس خدا ہے جو ہمیں جنگوں کے اندر کامیاب کرواتے ہیں، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو کھڑا کیا، کہا عمر اس کو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا دوست ہے، تم کافر ہو، پلید ہو، مشرک ہو، اللہ مشرکوں کا دوست نہیں ہے۔ ابو سفیان کو آگے سے جواب ہی نہیں آیا۔ عزیز بھائیو، یہ توحید ہے، یہ غیرت ہے۔ پوری دنیا گالیاں نکال دے اللہ کو اور ہمارے مسلمان کو پرواہ تک نہ ہو، اس کے اندر توحید کے حوالے سے غیرت ہی نہ ہو، ڈوب مرنے کا مقام ہے، واللہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے پاس توحید، عقیدہ توحید جو ہماری نجات کا سبب ہے، ہمارے پاس اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے محافظ بن سکیں، ہم اپنے رب کی غیرت کے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں کو زیر کر سکیں اور دنیا سے اللہ کی غیرت منوا سکیں، پوری دنیا میں اللہ کی محبت کو پیدا کر سکیں۔ آج کا مسلمان دنیا کے پیچھے پڑ گیا، شرک غالب آ گیا، توحید کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ نجات کیسے ممکن ہے؟ کیسے بچیں گے ہم؟ سال تو گزر رہا ہے، زندگی تو کم پڑ رہی ہے، ہم انہیں فضول اپنے مشاغل کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ عزیز بھائیو، محاسبہ کرو اپنا، روک لو اپنے آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب بندہ 60 سال کا ہو جائے گا نا اور وہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا، وہی جہنمیوں والے عمل، جہنمیوں جیسے کام کا، جب یہ مر کے اللہ کے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی عذر قبول نہیں کرے گا کہ 60 سال ہم نے تجھے دیے، 60 سال، مسند احمد کی روایت ہے، تو پہچان ہی نہیں سکا میرا رب کون ہے، اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، سیدھا پکڑ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس لیے عزیز بھائیو، عقل مند بنے، دانا بنے۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی ہمیں بتائیں دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور موت کے بعد میں آنے والے جو ایام ہیں، آخرت کے ایام، ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ، میری نظر میں دنیا کا سب سے عقل مند بندہ یہ ہے۔ عقل مندی کا مظاہرہ کریں عزیز بھائیوں۔ دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے، ان اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل فیہما، کہا دن اور رات اپنے اپنا کام کر رہے ہیں، اے انسان تو بھی دن رات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے لیے کوئی کام کر جا، سمجھداری کا ثبوت دے، موت کو یاد کیا کرو، مر جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے، ان سب چیزوں کو یہاں پہ ہی قربان کر کے اپنی جوانیوں سے اسلام کو فائدہ پہنچائیں، اپنے مال سے اسلام کو فائدہ پہنچائیں، اپنی فراغت میں اسلام کے لیے کردار پیش کریں، اپنی صحت اور تندرستی میں اسلام کو دنیا پہ غالب کرنے کے لیے اپنے کردار پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔